حضرت ابو سنان الدولی فرماتے ہیں کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت فاروق اعظم کے ساتھ اولین مہاجرین صحابہ بیٹھے تھے، اکابر صحابہ بیٹھے تھے۔ فاروق اعظم نے آرڈر فرمایا کہ قلعہ عراق سے جو مال غنیمت آیا ہے اس مال غنیمت میں ایک ٹوکری ہے وہ لے کر آئے۔ فاروق اعظم کی خدمت میں وہ ٹوکری پیش کی گئی تو اس ٹوکری میں ایک انگوٹھی تھی سونے کی۔ آپ کے بیٹے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے ہاتھ ڈالا، انگوٹھی اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ حضرت عمر نے فوراً اس کے منہ سے انگوٹھی کھینچ لی، ساتھ ہی رونے لگے۔ جو اکابر صحابہ فاروق اعظم کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا لیما تبکی، حضور آپ روتے کیوں؟ وقد فتح اللہ لک علیک واظہرک علی عدوک واقر عینک، حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو بڑی فتوحات عطا کی ہے، دشمن پہ غلبہ عطا کیا ہے، اب تو دین عروج پہ ہے، آپ کی تو آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے، آپ پھر بھی روتے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی رونے کے حالات ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، آپ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، سرکار نے فرمایا لا تفتح الدنیا علی احد الا القی اللہ عز وجل بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی علاقے فتح ہوتے ہیں، جہاں جہاں جنگیں لگتی ہیں، صاف ظاہر ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے، وہ جو ہار جاتا ہے اور جیت جاتا ہے ان دونوں کے درمیان اللہ ایک ایسا بغض اور عداوت پیدا کر دیتا ہے وہ قیامت تک ختم ہی نہیں ہوتا۔ علاقے فتح ہو جاتے ہیں، مال بھی مل جاتا ہے، قبضے بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جنگوں سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ انڈیا پاکستان کو دیکھ لیں، یہ بھی آزاد ہوا ہے، آج تک یہ سب سے زیادہ عداوت اور زیادہ بغض ان کا ہے، قریبی دشمن ہے، ہمسایہ دشمن ہے، اور جانوں کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے، عزتوں کا دشمن ہے، وہ وار قضا ہونے ہی نہیں دیتا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علاقے فتح ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نسلوں تک عداوت و بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ وَأَنَا أَشْفَقُ مِنْ ذَلِكَ، میں اس عداوت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ مال تو دیکھ رہا ہوں، ابھی عراق سے آیا ہے، عراق کا علاقہ سارا فتح ہوا ہے، یہ سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اس دنیا کے مال کو دیکھ کے خوش ہوں یا دلوں کی بغاوت و عداوت کو دیکھ کے روؤں؟ فرمایا میں اس لیے روتا۔ تو گویا دنیا کا اتنا مال آنے کے باوجود فاروق اعظم کو خوشی نہیں ہوئی، وہ جو دلوں میں عداوت اور بغض کے نقصانات تھے وہ ذہن میں آئے، آپ نے اس کو دیکھ کے رویا۔ یعنی ان کے دلوں میں دنیا کی اتنی محبت نہ تھی، اتنی لگن نہ تھی، مقصود دنیا نہ تھی، مقصود تو آخرت تھی، دل کی پاکیزگی و طہارت تھی، وسعت اور اعلیٰ ظرفی تھی۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں، یہ بھی امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، امام بزار نے بھی نقل کیا، ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کے پاس ایک عرابی بیٹھا تھا، جفا قسم کا آدمی تھا، اکھڑ پن طبیعت رکھتا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلتنا الطبع، یا رسول اللہ ہمیں تو بھوک نے کھا ڈالا، ہم تو بھوکے مر گئے، کہت ہی کہتا ہے بھوک ہی بھوک ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ذالک اخوف علیکم حین تصب علیکم الدنیا سبابا، سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا جوان تو اس بات کو رو رہا ہے کہ قحط سالی ہے، غربت ہے، فقر ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، غربت نے ہمیں فنا کر دیا، فلاں کر دیا، تو اس بات کو روتا ہے، لیکن یاد رکھ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ غربت چاہیے، مجھے اس بات کا زیادہ خوف ہے جب تم پر دنیا بہا دی جائے گی، دنیا عام ہو جائے گی، مال بے بہا ہوگا، فتوحات شروع ہو جائیں گے، مسلمانوں کے پاس مال کی فراوانی ہوگی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کا مجھے خوف ہے کہ یا لیت امتی لا تلبسو الذهب، کاش کہ میری امت اس فراوانی کے زمانے میں سونا استعمال نہ کرے۔ گویا سرکار نے فرمایا جب مال کی فراوانی ہوگی تو آپ تو سونے چاندی کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا پیچھے جائے ہمارے ماؤں بہنوں کے گھر میں، اور ان کے پاس کتنا سونا ہوتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ چاندیاں ہوتی تھی، وہ بھی اتنی ڈھیر نہیں ہوتا تھا۔ آج کل 10-20 تولے سونا پڑا ہو۔ 1400 سال پہلے سرکار نے فرمایا مجھے فقر سے خوف نہیں ہے، غربت سے خوف نہیں ہے، قحط سالی سے کوئی خوف نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے جب مال عام ہوگا تو دنیا سونے چاندی میں لگ جائے گی۔ عورتوں کے لیے چلو حلال ہے، وہ تولہ پائے 2 پائے، مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن بد نصیبی یہ ہے آج بھی زنجیریں ہمارے گلے میں سونے کی، ہاتھوں میں انگوٹھا مردوں کے بھی سونے کی، سونے کے کنگن پہنے پھرتے ہیں، مرد ہو کے کانوں میں بالیاں سونے کی پائی پھرتے۔ اور سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف ہے اور ڈر ہے کاش کہ کبھی میری امت سونے کو استعمال کرنے سے باز آ جائے، یہ سونے میں مبتلا ہو جائے گی۔ بس ان کو اتنا پتا ہوگا سونا خریدنا ہے اور پہننا ہے، گلے کا ہار بنانا ہے اور یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، ان کھاتوں میں پڑ جائے گی، ان کو اللہ کا راستہ ہی بھول جائے۔ لہذا سونے استعمال کرنا یا دنیا میں مست ہو جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ رکھتا تھا۔ آخری روایت ہے، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَا لِفِتْنَةِ السَّرَّاءِ وَأَخْفَفُ عَلَيْكُم مِّن فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تنگ دستی کی بنسبت زیادہ فراوانی کے آزمائش سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے صحابہ انکم ابتلیتم لفتنۃ الضراء فصبرتم، صحابہ غربت تم پر آئی، فقر آیا، تنگ دستیاں آئیں، قحط آئے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پر تم نے صبر کیا، صبر کیا تو کامیاب ہو گئے۔ یہ فقر والا زمانہ تو اب گزر گیا۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فرمایا اب فتوحات کا زمانہ شروع ہونے والا ہے تو دنیا تو بڑی میٹھی ہے، وہ تو بڑی سرسبز ہے، جو دیکھتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا غربت کا زمانہ گزر گیا، میری امت نے صبر کیا، کامیاب ہو گئے۔ اب جب امیری کا زمانہ، فراوانی کا زمانہ آئے گا تو یہ لوگ عیاش ہو جائیں گے، دنیا میٹھی ہے اس کے چسکے میں پڑ جائیں گے، یہ بڑی سرسبز ہے بس اس کی رونقوں میں پڑ جائیں گے، اس کی رنگ و بو میں پڑ جائیں گے، اور بس یہ سب کچھ دنیا کے لیے کرتے رہیں گے اور اس کے نہ رنگوں سے نکلیں گے، نہ خدا یاد نہ خدا کا رسول یاد، یہ اپنی مستی میں مست رہیں گے، پوری نہیں پڑے گی۔ آج وہی صورتحال، 24 گھنٹے 12 مہینے زندگی بھر کمانا ہے، کوٹھی بنگلہ بنانا ہے، عیاشی کرنی ہے،